بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض الوفات میں مروان ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، جب سے ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اس وقت سے آج تک مجھے آپ کی کسی بات پر غصہ نہیں آیا، بس اس بات پر غصہ آیا ہے کہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمٹ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رونے کی آواز سنی۔ وہ دونوں اپنی والدہ کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چل کر ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اپنے مشکیزے کی طرف ہاتھ بڑھا کر پانی دیکھا، لیکن اس میں پانی نہیں تھا۔ اس دن پانی بہت کم تھا اور لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پانی مل رہا تھا۔ لوگ بھی پانی تلاش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کسی کے پاس پانی ہے؟ اس اعلان پر ہر آدمی نے اپنے پیچھے مشکیزے کو ہاتھ لگا کر دیکھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، لیکن کسی کو بھی پانی کا ایک قطرہ نہ ملا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، ایک بچہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچہ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لے کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بچہ رو رہا تھا، چپ نہیں کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک بہر نکالی تو وہ بچہ اسے چوسنے لگ گیا اور چوستے چوستے چپ ہو گیا، اور مجھے اس کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے رونا چھوڑ دیا تھا۔ دوسرا بچہ ویسے ہی رو رہا تھا، چپ نہیں کر رہا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسرا بھی مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا بچہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا۔ وہ بھی چپ ہو گیا اور مجھے کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ عورتوں کی وجہ سے ہم ادھر ادھر چلے گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے ساتھ ہمارا اختلاط نہ ہو۔ ہم لوگ وہاں سے چل دیے اور راستے کے درمیانی حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ جا ملے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ مشفقانہ رویہ دیکھا تو میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں جمع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ہم نے اس حال میں صبح کی کہ گھر میں چکھنے کو کچھ نہیں تھا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ان دونوں کو لے جاتا ہوں، تیرے پاس کچھ نہیں، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ رونا نہ شروع کر دیں۔ چنانچہ وہ ان دونوں کو لے کر فلاں یہودی کے پاس گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس یہودی کا نام بھی ذکر کیا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کھجور کے ایک درخت کے نیچے پانی میں کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، گرمی تیز ہونے سے پہلے بچوں کو گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہم نے اس حال میں صبح کی کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، یا رسول اللہ، اگر میں فاطمہ کے لیے بھی کچھ کھجوریں جمع کر لوں تو اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ کھجوریں جمع کر کے انہیں ایک تھیلی میں ڈال دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور گھر کی جانب چل دیے۔ تین آدمی ایک سوال۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو مجھے گھر والے پہلے باہر لے گئے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بٹھا لیا۔ پھر لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں سے ایک کو لائے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھا لیا، تو اس طرح ہم تین آدمی ایک سواری پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے۔ تم دونوں بہت اچھا بوجھ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، تم دونوں کا اونٹ بہت عمدہ ہے اور تم دونوں بہت اچھا بوجھ ہو۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما اور کالا نال۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ناگ کی طرف بڑھے۔ اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سوراخ میں داخل ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میری ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو، تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل اکرام ہو۔ پھر ایک کو دائیں کندھے پر اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا۔
میں نے کہا تم دونوں کو خوشخبری ہو، تمہاری سواری بہت عمدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اور ان کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں۔